انتخابات کی تاریخ طے کرنے پر صدر اور الیکشن کمیشن میں تنازع، چیف الیکشن کمشنر کا الیکشن کی تاریخ کے لیے صدر سے نہ ملنے کا فیصلہ۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے صدر عارف الوی کو جوابی خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا، صدر نے آئین کے آرٹیکل 58A کے تحت اسمبلی تحلیل کی۔ صدر قومی اسمبلی 58(2)B کے تحت توڑتے تو الیکشن تاریخ کا اختیار ان کے پاس ہوتا۔ قانون کے تحت صدر سے انتخابات کے شیڈول پر مشاورت ضروری نہیں۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں قانونی ٹیم نے بھی آئینی نکتہ بتا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے جواب پر ایوان صدر کو قانونی نکات کی تلاش۔ ایوان صدر نے وزارت قانون اور انصاف کے سیکریٹری کو خط لکھ دیا۔ الیکشن کمیشن کے خط پر وزارت قانون اور انصاف سے رائے مانگ لی۔ ادھر الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز کر دیا۔ الیکشن کمیشن حکام کی تحریک انصاف اور JUI کے وفود سے الگ الگ ملاقاتیں۔ 90 روز میں عام انتخابات کرانے، نئی حلقہ بندیوں اور الیکشن کے صاف اور شفاف انعقاد پر تبادلہ خیال۔ مسلم لیگ نون کا وفد جمعے کے روز ملاقات کرے گا۔ سینیٹر علی ظفر نے ملاقات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا 90 روز میں انتخابات کرانے پر زور۔ 90 روز میں الیکشن ہونا آئینی ضرورت ہے۔ کوشش ہونی چاہیے انتخابات 90 دن کے اندر ہی ہو جائیں۔ اگر جون میں مردم شماری پوری ہو گئی تھی تو اسے 2 ماہ تک منظور کیوں نہیں کیا گیا؟ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کے ریمارکس۔ عدالت میں نئی حلقہ بندیوں کی نوٹیفیکیشن کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے۔ اٹارنی جنرل بھی معاونت کے لیے طلب۔ سماعت 6 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان میں شفاف انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات۔ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے کہا، مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے۔ امریکہ پاکستان سے تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ یہ محدود وقت ہے ہمارے پاس، ہمارا صرف کام یہاں پر الیکشن پروسیس کو اسسٹ کرنے کا ہے، اس سے زیادہ کا ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں مینڈیٹ سے تجاوز کر رہا ہوں، یہ ہمارا گھر ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے، کسی کو بھی کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر لے۔ نگران وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ مزید کہا، چیئر لفٹ سے بچوں کو بچا کر ملک کے مستقبل کو بچایا۔ دنیا دیکھ رہی تھی ہم چیلنج کا کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپریشن میں تھوڑی سی کمی آ جاتی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ ریسکیو آپریشن میں کسی ایک کا نہیں، سب کا کریڈٹ تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والوں کے لیے تعریفی اسناد دینے کی تقریب۔ انوار الحق کاکڑ نے SSG کمانڈوز اور مقامی افراد کو اسناد دی۔ مختصر سزا بغیر نوٹس معطل ہو جاتی ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں حتمی فیصلے میں ٹرائل کورٹ نے کیا وجوہات دیں؟ ٹرائل کورٹ نے دفاع کے گواہوں کو کس بنیاد پر غیر متعلقہ کہا؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت۔ وکیل امجد پرویز نے دلائل میں کہا، سزا کے خلاف اپیل پر ریاست کو نوٹس ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا، ریاست کو نوٹس جاری کر بھی دیں تو انہوں نے آ کر کیا کرنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ریاست آ کر کہے گی کہ سزا غلط دی گئی؟ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ توشہ خانہ کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ رہی ہے، ممکن ہے وہ ریلیف دے دے۔ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا، کیا آپ نے ہائی کورٹ کے سامنے اعتراضات اٹھائے ہیں؟ وکیل لطیف کھوسا نے جواب دیا، جی بالکل، ہائی کورٹ کے سامنے تمام حقائق رکھے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پہلے آپ کو کوئی سن نہیں رہا تھا اور اب سن رہے ہیں۔ عدالت نے PTI چیئرمین کی جیل میں حالت سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ عدالتوں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان بار کونسل کے نمائندوں کی میڈیا سے گفتگو۔ حسن رضا پاشا نے کہا، اب سپریم کورٹ کے تمام طریقہ کار کو نظر انداز کر کے کیس سماعت کے لیے مقرر کیا۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس سے لگا اب جیسے کیس کا فیصلہ ہو گیا۔ ایسا لگ رہا ہے ہائی کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ کسی کو ڈائریکٹ فیور دینا منصب کی خلاف ورزی ہے۔ ہارون رشید نے کہا، سپریم کورٹ کو کوئی غیر متعلقہ آبزرویشن نہیں دینی چاہیے۔
پی ٹی آئی وکلا کے تحفظات کے بعد خواجہ حارث کیس سے الگ، معروف وکیل نے توشہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم علیحدگی اختیار کر لی۔ کیس کی تمام فائلیں چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو بھجوا دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کے دوران خواجہ حارث غیر حاضر۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی زیر سماعت درخواست میں بھی پیش نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں وکیل عبدالرزاق قتل کیس کی سماعت، عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتاری سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ مقدمے کے مدعی وکیل امان اللہ کنرانی بیماری کے باعث پیش نہ ہوئے، سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس کا وکیل قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل موسم گرما کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ لندن میں مسلم لیگ نون کے بڑوں کی ملاقاتوں کا پہلا مرحلہ مکمل۔ نواز شریف کی شہباز شریف اور دیگر پارٹی رہنماؤں سے وطن واپسی پر مشاورت۔ نواز شریف کی طرف سے آئندہ ماہ وطن واپسی کی تاریخ نہیں دی گئی۔ قانونی مشکلات، انتخابات میں متوقع تاخیر کے امکان پر واپسی کا پروگرام فائنل نہ کیا جا سکا۔ کل پھر بڑی بیٹھک لگے گی، دیگر مرکزی رہنماؤں کو بھی لندن بلائے جانے کا امکان۔ ڈالر قابو سے باہر ہو گیا، روپے کی سخت ختم۔ اوپن مارکیٹ کے بعد انٹر بینک میں بھی ڈالر کی ٹرپل سینچری۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا 314 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 58 پیسے اضافہ 300 روپے 22 پیسے کا ہو کر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 332 پوائنٹ کا اضافہ 47,750 پوائنٹس پر بند۔ پاکستان اور بھارت کا ناظم الامور بدلنے کا فیصلہ، سعید احمد وڑائچ نئی دلی میں اعزاز احمد خان کی جگہ پر پاکستانی ہائی کمشنر کا چارج سنبھالیں گے۔ بھارت نے بھی پاکستان میں نئے ناظم الامور کے نام کو حتمی شکل دے دی۔ گیتا سریواستوا بھارت کی پاکستان میں نئی ناظم الامور ہوں گی، انہیں سریش کمار کی جگہ پر تعینات کیا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتکاروں کے ویزوں کا تبادلہ۔ ایم کیو ایم کا لاپتہ رکن 6 سال بعد واپس لوٹ آیا، متحدہ کارکن کی سندھ ہائی کورٹ میں پیشی۔ عدالت نے پوچھا آپ کہاں تھے، کون لے گیا تھا؟ جاوید خان نے جواب دیا کچھ معلوم نہیں، آنکھوں پر پٹی بندی تھی۔ عدالت نے سوال کیا آپ کو کہاں رکھا گیا، کچھ تو آئیڈیا ہوگا؟ متحدہ کارکن نے جواب دیا سیاسی بنیادوں پر لے گئے تھے، 500 روپیہ کرایہ دے کر چھوڑ دیا گیا۔